اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ باب الاذان کیف ہوا۔ نماز کا بیان جب شروع کرتے ہیں فقہاء کرام تو عام طور پر جو ہے سب سے پہلے اذان سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، باب الاذان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اذان جو ہے وہ اعلام ہے۔ اذان کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، جانکاری دینا، ٹھیک ہے۔ اذان باب تفعیل سے مصدر ہے، سلم یسلم و تسلیم سے سلام آتا ہے مصدر، ایسی اذن یؤذن تعظین اور اذان دونوں اس کا مصدر ہے، مصدر قیاسی۔ شریعت میں ایک مخصوص انداز میں اعلان کرنے کو اذان کہا جاتا ہے۔ مطلقاً اس کا معنی کیا ہوتا ہے اذان؟ لفظ اذان کا خبر دینا، اعلان کرنا، اور شریعت میں ایک مخصوص وقت میں مخصوص انداز میں مقرر اور متعین الفاظ سے اعلان کرنے کو اذان کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں ادا کی جاتی ہے اس کے لیے، اور نماز جمعہ کے لیے اذان جو ہے وہ سنت مؤکدہ مثل واجب ہے۔ کیسا ہے؟ سنت مؤکدہ مثل واجب ہے۔ اب اذان کے الفاظ میں جو ہے کچھ اختلاف ہے کہ اذان کے الفاظ کتنے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی حدیث یہ بیان کی جا رہی ہے، کہتے ہیں حدثنا علی بن معبد وعلی بن شیبہ قال حدثنا روح بن عبادہ۔ یہاں تحویل سند ہے۔ محدثین جو ہے ایک حدیث کو روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں اس کے سلسلے سند میں جہاں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ 2 حدیث بن جاتی ہے، یعنی جتنے اسناد ہوں گی، جتنے سلسلے سند ہوں گے حدیثیں اتنی ہی گنی جائے گی، اگرچہ متن حدیث ایک ہی ہے، متن حدیث ایک ہی ہو، لیکن 4 طرق سے اگر وہ حدیث مروی ہے تو گنتی میں وہ کتنی حدیث کہلائے گی؟ 4 حدیث کہلائے گی۔ تحویل سند ہے، حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی عثمان بن صائب قال ابو عاصم فی حدیثی قال اخبرنی ابی و ام عبد الملک بن ابی محذورہ، یعنی ابی محذورہ قال روح، یہ آگے راوی روح فی حدیثی۔ اب یہاں سے سلسلہ سند ایک بن گیا، قال روح سے، وہاں روح تک، روح بن عبادہ تک اسٹاپ تھا، یہاں ابھی سلسلہ سند مل گیا روح بن عبادہ سے، تو روح بن عبادہ سے 2 سلسلے سند ہوا ہے کہ نہیں۔ اب روح بن عبادہ کہتے ہیں ان ام عبد الملک بن ابی محذورہ، روح بن عبادہ جو ہے یہ روایت کرتے ہیں عبد الملک بن ابی محذورہ سے، اور یعنی عبد الملک یہ بیٹے ہیں ابو محذورہ کے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے نے باپ سے روایت کی، بیٹا روایت کرتا ہے نبی محذورہ، کن سے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہم سے، قال کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ حضرت ابو محذورہ کی حدیث سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں، حدیث ابو محذورہ۔ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کے کلمات کی تعلیم دی، مجھے اذان کے کلمات سکھائے۔ کما تؤذنون الآن، اسی طرح جیسے آج کل اس زمانے میں ابھی تم کیا کرتے ہو، تم لوگ اذان دیتے ہو، اور اس کے بعد یہ الفاظ انہوں نے دہرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 ہی مرتبہ کیا کہا گیا؟ ہاں، تکبیر شروع میں 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 4 کلمات ہو گئے، اور 2 پہلے کتنے ہو گئے؟ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اور 4 ہو گئے، 10 ہو گئے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کتنے ہو گئے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، بولیے 15، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کتنے ہو گئے؟ اس میں ہم 2 کم کر دیتے ہیں، ہماری طرف سے 2 کم کر کے، معاف کیجیے 4 کم کر کے 2 کا اضافہ کر دیتے ہیں،
تو 17 میں 4 کم کریں گے تو 4 کم کہاں ہوں گے؟ وہ جو ترجیح 2 مرتبہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ 4 کلمات کم ہو جائیں گے، تو 17 میں 4 کم ہوں گے، کتنے بچیں گے؟ 13، اور 2 کلمات شروع میں اللہ اکبر کا اضافہ ہوگا، وہ حدیث کے ذریعے ہی ہوگا، کتنے ہو جائیں گے؟ تو ہمارے نزدیک اذان کے کلمات کتنے ہیں؟ 15 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قال روح فی حدیث ہی، ایک اور حدیث کہتے ہیں، اور روح نے اپنی حدیث میں یہ کہا کہ اخبرنی عثمان ھذا الخبر کلہ، کہ حضرت عثمان نے یہ تمام باتیں بیان کی عن ام عبد الملک، کن سے؟ عبد الملک کی ماں سے، اور عبد الملک بن ابی محذورہ، یہ عبد الملک کن کے بیٹے ہیں؟ وہی صحابی رسول ابو محذورہ کے بیٹے جن کو حضور نے اذان کی تعلیم دی تھی۔ تو ماں کہتے ہیں کہ مجھے کس نے خبر دی؟ عثمان نے خبر دی، اور انہوں نے کن سے روایت کی؟ ابو محذورہ کے بیٹے کی ماں سے، ہے نا؟ انہا سمعت، کہ عبد الملک کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب اس نے سنی اپنے شوہر من ابی محذورہ، کن سے؟ ابو محذورہ سے۔ تو ایک اور جو ہے تائید کے طور پر سند مل گئی، پھر ایک اور سند، وقال ابو عاصم فی حدیثہ، ابو عاصم نے اپنی حدیث میں کہا اخبرنی ھذا الخبر کلہ عثمان بن السائب، کہ یہ تمام خبریں، یہ تمام باتیں مجھے بتائی کس نے؟ عثمان بن سعید عن ابیہ، حضرت سائب سے، اور حضرت سائب نے روایت کیا عن ام عبد الملک۔ ایک یہ کہ ڈائریکٹ عثمان نے روایت کیا، اور ایک نہیں، عثمان نے روایت کیا اپنے والد سے، اور عثمان کے والد نے روایت کیا حضرت ابو محذورہ کی اہلیہ محترمہ سے، ہے نا؟ ان ابیہ و ان ام عبد الملک بن ابی محذورہ انہما، اچھا یہاں کہتے ہیں عثمان بن سائب، عثمان کہتے ہیں کہ نہ صرف ابو محذورہ کی اہلیہ سے میں نے روایت کیا، بلکہ یہ بات اپنے والد سائب سے میں نے کیا کیا؟ روایت کیا۔ انہما سمعا ذالک، کہ میرے والد نے اور ان کی بیوی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دونوں نے سنا ذالک، اس بات کو، من ابی محذورہ، کن سے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اسی طرح سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، حدثنا علی بن شیبہ و علی بن معبد قالا، یہ دونوں کہتے ہیں راوی، حدثنا روح، مجھ سے حدیث بیان کی کنہوں نے؟ روح سے، اوپر روح کا نام آیا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابن جریج نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد العزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ نے، وہی آگے نام عبد الملک بن ابی محذورہ، ان عبداللہ بن محیریز حدثہ، کہ عبداللہ بن محیریز نے عبد الملک کو بتایا وکانا یتیما فی حجر ابی محذورہ، اور یہ اپنے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چھوٹے بچے تھے۔ کانا یتیما فی حجر ابی محذورہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ جو مؤذن رسول ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی پرورش میں تھے اور چھوٹے بچے تھے۔ قالا، انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ بن محیریز نے کہا، کنہوں نے کہا؟ کہ اخبرنی ابو محذورہ، کہ جب میں ان کے پرورش میں تھا تو مجھے ابو محذورہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو، بات چلی ہوگی کہ اذان کیسے آپ دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے اس طرح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی ابو محذورہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا، کیا کہا؟ قم فاذن بالصلاۃ، اذان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پھر کیا کرو؟ اذان دو۔ فقمت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ فالقى علی التأذین ہوا بنفسہ، تو حضور نے مجھے بذات خود اذان دینے کی کیا کی؟ تعلیم دی، سکھائی۔ فالقى علیہ، لفظی معنی مجھ پر ڈالا، التعظیم، اذان دینے کی بات، یعنی مجھے اذان دینا سکھایا خود، ہوا بنفسی، خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ ثم ذکر مثل التعظیم الذی فی الحدیث الاول،
تو اس کے بعد حضرت ابو محذورہ نے جو پہلی حدیث میں بات گزری نا اسی طرح کی اذان کو کیا کیا، ذکر کیا۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ حدیث لا کر کے یعنی اصل اعتبار سے یہ 2 حدیث ہو گئی اور سلسلہ سند الگ الگ سب میں ہے، ٹھیک ہے۔ قال ابو جعفر، اس کے مرکز، دونوں حدیث کے مرکزی راوی کون ہوئے؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی صاحب کتاب فرماتے ہیں قال ابو جعفر، قل تو نہیں کہہ رہے بلکہ قال ابو جعفر کہہ رہے ہیں، یہ ایک عاجزی اور انکساری۔ ابو جعفر نے کہا یعنی میں کہتا ہوں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ هَٰذَا، تو ایک جماعت تو اسی طرف گئی ہے، ایک جماعت تو اسی طرف گئی یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری اور حضرت مالک اور مدینہ کے جو فقہا ہیں وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کلمات اذان کو 17 مانتے ہیں۔ کلمات اذان کو کتنے مانتے ہیں؟ 17 مانتے ہیں۔ الی ھذا، اسی طرف گئے ہیں۔ فقالوا ھکذا ینبغی ان یؤذن، یہ جو فقہا ہیں یعنی حضرت حسن بن سیرین، حسن بصری، محمد بن سیرین، حضرت مالک اور مدینہ کے جو فقہا ہیں یہ کہتے ہیں کہ کلمات اذان کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ وخالفہم آخرون، اور ان سے کچھ لوگوں نے کیا کی ہے؟ بولیے، مخالفت کی ہے، اختلاف کیا ہے کہ نہیں کلمات اذان 17 نہیں ہیں۔ وہ اختلاف کرنے والے 2 ہیں۔ اختلاف کرنے والے کیا ہیں؟ فی، اور وہ اختلاف کتنی جگہ میں؟ فی موضعین، کتنی جگہ میں اختلاف ہے؟ 2 جگہ میں اختلاف ہے۔ پہلی جگہ کون سی ہوگی؟ شروع میں اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار نہیں بلکہ 4 بار۔ اور دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ یہ 2 جگہ میں جو ہے اختلاف ہے۔ احدہما ابتداء الاذان، ان 2 جگہ میں سے پہلی جگہ کون سی ہے؟ اذان کی ابتدا۔ فقالو، تو ان فقہا نے فرمایا ہے ینبغی ان یقال فی اول الاذان، مناسب ہے کہ اذان کے شروع میں ہو، کیا ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار تکبیر ہو، یہ مناسب ہے۔ واحتجوا، اور یہ پہلے اختلاف کی دلیل کیا ہے؟ وہ انہوں نے کس حدیث سے استدلال کیا؟ وہ 4 بار تکبیر کہنے کو کیوں کہتے، کہاں سے کہتے ہیں؟ جواب، واحتجوا فی ذلک بما، انہوں نے استدلال کیا، حجت پکڑی، فی ذالک، اس مسئلے میں، بما، اس سے جو، حدثنا، یعنی اس حدیث سے جس کو بیان کیا ہم سے، کنہوں نے؟ بولیے، ابو بکرہ نے۔ اب آگے ایک حدیث آنے والی ہے، ابو بکرہ، یہ اردو زبان میں بکرہ جس کو بولتے ہیں وہ بکرہ نہیں ہے، یہ بکارت سے بنا جس میں نیا پن کا معنی ہوتا ہے۔ ابو بکرہ نے ہم سے حدیث بیان کی، اور علی بن عبد الرحمن نے، اور لفظ ابو بکرہ کے ہیں۔ قالا، یہ دونوں صاحب فرماتے ہیں حدثنا عفان بن مسلم، ہم سے حدیث بیان کی کنہوں نے؟ قال حدثنا حمام بن یحییٰ، اور عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی کنہوں نے؟ قال حدثنا عامر الاحول، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عامر احول نے۔ احول ان کو کہا جاتا تھا، ہو سکتا ہے کہ آنکھ میں جو ہے تھوڑا سا ترچھا پن ہونے کی وجہ سے ان کو احول کہا جاتا ہے۔ قال حدثنی مکحول، عامر احول کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی کنہوں نے؟ مکحول نے۔ اور ان عبداللہ بن محیریز حدثہ، مکحول نے کیا کہا کہ عبداللہ بن محیریز نے اس سے حدیث بیان کی۔ یہ عبداللہ بن محیریز کون ہے؟ جو چھوٹے تھے، حضرت ابو محذورہ کے گود میں پرورش پا رہے تھے۔ انا، گود سے مراد انہیں ان کی پرورش میں تھے۔ انا ابا محذورہ حدثہ، عبداللہ بن محیریز کہتے ہیں کہ ابو محذورہ نے ان سے حدیث بیان کی۔ اس کے بھی راوی کون ہو گئے؟ محذورہ ہی ہو گئے۔ کیا حدیث ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 19 کلمات سکھائے اذان کے۔ کتنے؟ ابھی تو پچھلی روایت میں کتنی تھی؟ 17۔ 19 کیسے ہو جائے گی؟ ایک 2 مرتبہ بڑھا دیں گے تو مطلب ابھی
3 طرح کے جو ہے کلمات اذان ہو جائیں گے، 15 17 19، 15 17 اور 19۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، باقی وہی آگے، صرف یہاں 2 مرتبہ تکبیر کا کیا ہوا ہے؟ اضافہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خلاصہ رکھنا پڑتا ہے ذہن میں کہ ہم نے اس باب میں کیا پڑھا، اس کا خلاصہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسی کی تائید میں ایک اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا موسیٰ بن داؤد قال حدثنا حمام، تحویل سند ہو رہی ہے۔ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان العوقی قال حدثنا حمام، تحویل سند پھر اور ہے۔ حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا ابو الولید و ابو عمر الحوضی قال حدثنا حمام۔ یہ حمام تک آ کر کے یہ تینوں سلسلے سے آ کے ملا۔ اب حمام کے آگے جو ہے نا راوی وہی ہو جائیں گے۔ ثم ذکروا مثلہ باسنادہ، پھر ان علماء نے اسی حدیث کے مثل اسی اسناد سے بیان کیا، اوپر والی حدیث کے مثل۔ حمام کے بعد دیکھیے اوپر حدیث میں کہہ رہے حمام بن یحییٰ نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی کنہوں نے؟ تو آگے یہی سلسلہ سند چلے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ثم ذکروا مثلہ باسنادہ، مانا ہوگا پھر ان محدثین نے، ان لوگوں نے اسی حدیث کے مثل کو ذکر کیا، بے اسناد ہی، اسی کی سند کے ساتھ۔ اب ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے امام طحاوی ففی ھذا الحدیث، اس حدیث میں ہے انہ یقول فی اول الاذان اللہ اکبر 4 مرات، کہ ابو محذورہ اذان کی ابتدا میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہتے تھے؟ 4 مرتبہ۔ فکان ھذا القول عندنا اصح القولین فی النظر لأننا رأینا الاذان منہ، یہاں سے جو ہے ایک خاص بات جو ہے نظر صحیح بیان کریں گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو ہے حدیث جب اختلاف ہو، ایک ہی مسئلے میں مختلف حدیثیں آئیں تو وہ کس طریقے سے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ 5 طریقے میں نے آپ کو بیان کیے، تو اس میں سے ایک طریقہ بتایا تھا نظر صحیح۔ نظر صحیح سے کیا کرتے تھے؟ یہاں نظر صحیح سے استدلال کریں گے۔ نظر صحیح سے استدلال کیسے کریں گے اس کو پہلے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ نیچے جو عربی آئی ہے نا، وہ عربی کا ترجمہ ہمارے اردو زبان میں جب کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو اٹپٹا محسوس ہوگا، اس لیے پہلے سمجھ لیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس زمانے کی عربی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذان میں جو کلمات ہے، بعض کلمات تو ایسے ہیں جو ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مرتبہ سمجھ ایک ہی مقام پر ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح ایک ہی مقام پر ہے، لیکن تکبیر اللہ اکبر 2 مقام پر، شروع میں بھی ہے اور حی علی الفلاح کے بعد واپس کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی توحیدی کلمات لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ شروع میں بھی ہے، آخر میں بھی ہے۔ یہ 2 کلمات دونوں جگہ نا 2 بار آئے ہیں۔ حی یعنی 2 بار سے مراد 2 مقام پر آئے ہیں، یہ سمجھیے گا، 2 مقام پر آئے ہیں۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ جو کلمات 2 بار استعمال ہوئے ہیں، 2 مقام پر استعمال ہوئے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ شروع میں جتنی مرتبہ وہ کلمہ استعمال ہوا ہے نا، دوسرے مقام پر اس کا آدھا استعمال ہوا ہے، دوسرے مقام پر لا الہ الا اللہ شروع میں آخر میں 1 مرتبہ ہے، آخر میں 1 مرتبہ، اس کا مطلب اس کا ڈبل شروع میں ہوگا، اس کا ڈبل کہاں ہوگا؟ شروع میں ہوگا۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اچھا، حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر کتنی مرتبہ بولتے ہیں؟ 1 مرتبہ بولتے ہیں۔ اذان نہیں پکارنا آتا ہے کیا؟ مؤذن کی ڈیوٹی گئی تمہارے ہاتھ سے۔ حی علی الفلاح کے بعد کیا بولیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ایسے ہی بول دیں گے، 2 مرتبہ پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر شروع میں کتنی مرتبہ پکاریں گے؟ اس کا دوگنا پکاریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اذان کے کلمات بعض وہ ہیں جو ایک ہی مقام پر آئے ہیں اور بعض وہ ہے جو 2 مقام پر آئے ہیں۔ تو 2 مقام پر جو آئے ہیں تو متفق علیہ والی جو بات ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اللہ اکبر شروع میں 4 مرتبہ ہے، تو آگے دوسرے مقام پر اس کا نصف ہو گیا، اس کا نصف ہو گیا، یعنی کتنی مرتبہ ہوا؟
تو یہ نظر چاہتا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ آگے ایک مرتبہ ہے تو شروع میں کتنی مرتبہ آنا چاہیے؟ نہ کہ 4 مرتبہ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ فکان حاضل قول عندنا اصح القولین، یہ والی حدیث یا یہ قول جو ہے ہمارے نزدیک 2 قولوں میں زیادہ صحیح ہے. زیادہ یعنی تکبیر کے معاملے میں. کس معاملے میں؟ تکبیر کے معاملے میں. 2 مرتبہ تکبیر ہو کہ 4 مرتبہ. تو پہلی حدیث میں 2 مرتبہ تکبیر ہو اور یہاں کتنی مرتبہ؟ تو کہتے ہیں یہ والی بات یہ والی حدیث جو ہے زیادہ صحیح ہے، یہ والا قول. کیوں کہ فی النظر، کس بارے میں یہ حدیث صحیح ترین ہے؟ نظر میں، یعنی غور و فکر کرنے کے سلسلے میں. کیسے؟ لأننا رأینا الأذان منہ، اس لیے کہ ہم اذان کو دیکھتے ہیں. لأننا رأینا الأذان، اس لیے کہ ہم نے اذان کو دیکھا. یہ ترجمہ کیجیے. اس لیے کہ ہم نے اذان کو دیکھا، اس لیے کہ ہم نے اذان کو یعنی اذان میں غور کیا. دیکھا بمانا کیا؟ غور کیا. منہ ما یردد فی موضعین، اس میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو 2 جگہ میں لوٹائے جاتے ہیں، 2 جگہ بولے جاتے ہیں. یردد بمانا رد کیے جاتے ہیں، پھر واپس دوبارہ آتے ہیں. یردد فی موضعین، 2 جگہ پر آتے ہیں. اردو میں سے یہ ترجمہ کیجیے. یردد فی موضعین کا کیا ترجمہ کیجیے؟ 2 جگہ میں آتے ہیں. کچھ الفاظ وہ ہیں جو ومنہ ما لا یردد، اور کچھ الفاظ وہ ہیں جو نہیں آتے 2 جگہ، ایک ہی جگہ ہے. اچھا، انما یذکر فی موضع واحد، یہ کہنے کی حاجت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کہا 2 جگہ نہیں آتے بلکہ ایک ہی جگہ ذکر کیا جاتا ہے. 2 جگہ نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ آتے ہیں. فاما ما یذکر فی موضع واحد ولا یکرر فالصلاۃ والفلاح، ٹھیک ہے. تو وہ کہ جو ایک ہی جگہ میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تکرار نہیں ہوتی ہے، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تکرار کا مطلب کیا؟ 2 جگہ نہیں آتے ہیں، ایک ہی جگہ آتے ہیں 2 جگہ. وہ کون الفاظ ہیں؟ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ سے مراد حی علی الصلاۃ، اور الفلاح سے مراد اس کو حی علتین بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حی علتین. مسائل کی کتاب میں دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ حی علتین میں مد جو کا اضافہ کرنا جائز ہے، اس میں تطریب جو ہے جائز ہے. خیر، فذالک ینادا بکل واحد منہ مرتین، یہ بات تو آپ نے سمجھی ہوئی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں. فذالک ینادا، یہ وہ الفاظ ہیں جس کی ندا دی جاتی ہے بکل واحد منہ مرتین، ان میں سے ہر ایک کو 2 بار، لیکن ایک ہی جگہ. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کہا تو جاتا ہے 2 مرتبہ، لیکن کتنے مقام پر؟ 2 بار کہا جاتا ہے لیکن ایک ہی مقام پر کہا جاتا ہے. والشہادۃ تذکر فی موضعین، اور شہادت کو یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو کتنے مقام پر بیان کیا جاتا ہے؟ لاسٹ میں بھی اور شروع میں بھی. یعنی شروع سے مراد ایک کلمہ کے بعد، اللہ اکبر کے بعد. فی اول الاذان، اذان کے شروع میں بھی. وفی آخری، شروع سے مراد وہی ہے کہ اللہ اکبر کے بعد آخر میں بھی. اب کہتے ہیں فتسنى فی اولہ فیقال اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین. تو شروع میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. تو سننا ہے یہاں 2 مرتبہ سے مراد 2 بار، 2 کلمے 2 بار دہرائے جاتے ہیں. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان لا الہ، 2 بار کہے جاتے ہیں. شروع میں 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں. فیقال، تو کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ثم تفرد فی آخرہ، اور آخر میں اس کو 1 مرتبہ کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، ایک ہی بار کہا جاتا ہے. فیقال لا الہ الا اللہ ولا یسنى ذالک، اس کو 2 بار نہیں کہا جاتا ہے. یہ عبارت ایسا اپنے حساب سے لگ رہا ہے نا کہ اس کو بولنے کی عادت نہیں تھی، لیکن بالکل کلیئر لانا چاہتے تاکہ کوئی شبہ نہ ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبارت لا رہے ہیں. لا یسنى 2 مرتبہ نہیں بولا جاتا، ٹھیک ہے، آخر میں. اب یہاں سے قاعدہ فَكَانَ مَا سُنِّيَ مِنَ الْأَذَانِ إِنَّمَا سُنِّيَ عَلَى نِصْفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ. اس کا مطلب ہوگا شروع میں جن کلمات کو جتنی مرتبہ کہا جاتا ہے نا، جب دوبارہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو شروع کے حساب مقابل نصف میں ذکر کیا جاتا ہے.
شروع کے مقابل اس کا ترجمہ ہوگا فکان ما سنیا من الاذان، اذان میں جس کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، 2 مقام پر کہا جاتا ہے، انما سنیا، اب یہ سنیا کا معنی ہوگا دوسری مرتبہ، تو اس کو دوسری مرتبہ لایا گیا علی نصف ما ہوا، اس کے نصف پر جس پر وہ تھا فی الاول، کہاں؟ شروع میں جس پر تھا، جتنے کلمات پر تھا، اس کے دوسری مرتبہ اس کو کیسے لایا جاتا ہے؟ اس کے نصف پر لایا جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اچھا، وکانت تکبیر یوز کرو فی موضعین، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر جو ہے یہ بھی اختلاف اسی میں ہے نا، ابھی اختلاف حل اسی کا کر رہے ہیں، اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے کہ 4 مرتبہ شروع میں، تو پہلے اسی کو معاملہ حل کریں گے، پھر دوسرا معاملہ کس کو حل کریں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو 2 مرتبہ کے بجائے کتنی مرتبہ کہا گیا ہے؟ 4 مرتبہ کہا گیا ہے، اس کو حل کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وکانت تکبیر یوز کرو فی موضعین، اور تکبیر جو ہے 2 جگہ میں ذکر کی جاتی ہے، فی اول الاذان، اول اذان میں، وبعد الفلاح، اور کہاں؟ اب کہتے ہیں فاجمعوا انہ بعد الفلاح یقول اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد جو ہے تکبیر کتنی مرتبہ ہے؟ 2 ہی بار ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے تکبیر کتنی مرتبہ ہونی چاہیے؟ یہ ہے نظر صحیح، کہ آدمی خود بول پڑے، جادو وہ جو سر چڑھ کر کیا کرے، ہے کہ نہیں، جادو چڑھا دیا۔ سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ فاجمعوا انہ بعد الفلاح یقول اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب صاحب ہمیں بات سمجھ میں آگے اور سمجھا رہے ہیں، فالنظر علی ما وصفنا، تو نظر یعنی یہ جو ایک ہم نے خاص نظریہ یہاں پہ بیان کیا آپ کو توجہ دلانے کے لیے، یہ جو نظر ہے یا نظریہ ہے، اردو زبان میں نظریہ بولتے ہیں، یا یہ جو ایک عقل مندی کی بات ہے، غور و فکر کی یہ جو بات ہے، علی ما وصفنا، اس طریقے پر جیسا ہم نے، علی ما وصفنا، اس طریقے پر جس کو ہم نے بیان کیا، وصفنا یعنی وصف کیا، بیان کیا، اس طریقے پر جو ہم نے نظر بیان کیا، ان یکون مختلف فیہ، کہ ہو یہ بات اس لفظ میں جس میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے، مما یبتدأ بہ الاذان من التکبیر، ان الفاظ میں سے جس کے ذریعے اذان کی ابتدا کی جاتی ہے، یعنی تکبیر۔ وہ سیدھا یوں کہہ سکتے تھے کہ ان یکونت تکبیر، ان یکونت، لیکن کہا کہ وہ الفاظ جس میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے، وہ الفاظ جس میں کیا ہو رہا ہے؟ اور جس سے کلمات اذان کی کیا ہو رہی ہے؟ یعنی تکبیر۔ تیسرے اسٹیپ پہ لا کے سمجھایا کہ یعنی تکبیر، یعنی تکبیر ان یکون مثل ما یسنى به قیاسا، کہ یہ بھی اسی کے مثل ہو جس کو 2 مرتبہ لایا جاتا ہے۔ یہ بھی کس کے مثل ہو؟ جس کو 2 مرتبہ لایا جاتا ہے، قیاساً قاعدے کے اعتبار سے، ونظراً اور غور و فکر کے اعتبار سے، علی ما بینا من الشہادہ، اسی طریقے پر جس کو ہم نے کہاں بیان کیا؟ شہادت کے معاملے میں سمجھایا ابھی آپ کو کہ شہادت لاسٹ میں 1 مرتبہ ہے تو شروع میں، تو تکبیر لاسٹ میں 2 مرتبہ ہے تو شروع میں ہو گئی بات، 2 نہیں 4 والا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ علی ما بینا من الشہادت، اسی طریقے پر جس کو ہم نے کس میں بیان کیا؟ شہادت میں بیان کیا، یعنی لا الہ الا اللہ میں، فیکون ما یبتدأ بہ الاذان من التکبیر علی ضعف ما یسنى فیہ من التکبیر، تو اذان میں جس الفاظ سے ابتدا کی جاتی ہے یعنی تکبیر، ہو علی ضعف، اس کے دوگنے پر، اس کے دوگنے پر، جو جس تکبیر کو دوسری مرتبہ کیا کیا جاتا ہے؟ لایا جاتا ہے، یعنی دوسری مرتبہ جس تکبیر کو لایا جاتا ہے اس کا دوگنا کہاں ہو؟ شروع میں ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ فیکون، تو ہونا چاہیے، ما یبتدأ بہ من الاذان، اس لفظ کو جس سے اذان کی کیا کی جاتی ہے؟ اور من التکبیر سے ماں کا بیان ہے، وہ من التکبیر کا یعنی جس کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے فاجتنبوا الرجس ہے نا، ماں بیانیہ، یہاں پر بھی ماں مبہم تھا، وہ ماں اس میں موصول مبہم ہوتا ہے نا، اس سے بیان کیا من التکبیر، یعنی وہ لفظ کیا ہے جس سے اذان کی ابتدا کی جاتی ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ وقت کتنا ہو گیا ہے نا باقی؟
کچھ درست کروائیے، میں اس کے چکر میں سنوں کہ 8:30 بج رہا ہے، مطلب مجھے توجہ بڑے کانٹے دیکھ رہا تھا نا. خیر، کہتے ہیں کہ وہ لفظ جس سے اذان کی ابتدا کی جاتی ہے، یعنی تکبیر، مناسب ہے کہ ہو اس کے ما یبتدأ. یہ بند کیسے ہو گیا بھائی؟ تو چاہیے کہ جس لفظ سے اذان کی ابتدا کی جاتی ہے یعنی تکبیر ہو اسی کے مثل جس لفظ کو 2 مرتبہ لایا جاتا ہے قیاس کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے اس پر جس کو ہم نے شہادت میں بیان کیا یعنی لا الہ الا اللہ میں، تو جس سے اذان کی ابتدا کی جاتی ہے اس کو دوگنا ہونا چاہیے اس سے اسی کے مقابل جس کو 2 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے. فَإِذَا كَانَ الَّذِي يُثَنَّى هُوَ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب وہ لفظ جس کو دوسرے مقام پر لایا جا رہا ہے، وہ لفظ جس کو یثنیٰ کا معنی کبھی کریں گے 2 مرتبہ اور کبھی کریں گے دوسری مرتبہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لفظ جس کو دوسرے مقام پر لایا جاتا ہے اور وہ لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر جو الفلاح کے بعد ہے. کان الذی یبتدأ بہ ہوا ضعفہ، تو اس لفظ کو جب ابتدا کی جائے تو وہ کیا ہو؟ اس کا دوگنا ہو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فہذا هو النظر الصحیح، تو یہی نظر صحیح ہے. وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہی ائمہ ثلاثہ احناف کا کیا ہے؟ قول ہے. غیر ان ابا یوسف قد روی عنہ ایضا فی ذلک مثل القول الاول، لیکن امام ابو یوسف سے ایک روایت میں اس سلسلے میں قول اول کی طرح بھی مروی ہے. یعنی قول اول سے مراد کیا؟ شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، قول اول سے مراد ہے شروع میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اب یہ پہلا اختلاف بیان کیا، اب دوسرا اختلاف کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ شہادتین میں جو ہے 2 مرتبہ جو شہادتین کو لایا گیا اس کو ترجیع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ترجیع. رجع یرجع ترجیع کا مطلب فقہ میں کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں. امام شافعی کہتے ہیں اذان میں ترجیع ہونی چاہیے. ترجیع یہ ہے کہ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کو پہلے آہستہ آواز میں کہیں گے. پہلے کیا کہیں گے؟ ہاں، تھوڑی دھیمی آواز میں 2 مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب بڑھا دیں گے اس کو، والیوم اس کا کیا کریں گے؟ پہلے پست آواز میں 4 کلمات کو کہیں گے اور دوبارہ پھر 1 مرتبہ اور کیسے کہیں گے؟ بلند آواز میں دوبارہ رجوع کریں گے. اس سے وہ ترجیع بنا. تو یہ ترجیع کا مطلب ہوتا ہے. یہ کس کا مطلب ہوتا ہے؟ ترجیع کا. ہمارے نزدیک ترجیع نہیں ہے اذان میں، اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ ترجیع ہے. اس کا جواب سیدھا سادہ دے دیں گے کہ وہ ترجیع جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اذان سکھا رہے تھے، اذان دے رہے تھے، تو انہوں نے تھوڑا چونکہ پہلے دن کا معاملہ تھا تو دھیمی آواز میں کہہ دیتا تھا مد الصوت تک اپنی آواز کو کیا کرو؟ بلند کرو. تو وہ تعلیم کے لیے تھا کہ جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی دھیمے سے پڑھ دیا تو اس کو دوبارہ پڑھو. تو یہ مطلب نہیں کہ دوبارہ پڑھنا ہی ہے ہر ایک کو، بلکہ صرف اس کو کہا گیا کہ تم نے اس کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا، آواز کم تھی اس لیے اس کو دوبارہ پڑھو. تو یہی معاملہ ہوا تھا حضرت ابو محذورہ سے. حضرت ابو محذورہ کی روایت آگے بیان کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ اصل میں حضور نے ہم سے جو ہے نا کہا کہ میں دھیمی آواز میں اس کو پکارا، تو حضور نے کہا مد الصوت تک اپنی آواز کو کیا کرو. تو وہ صرف تعلیم کے لیے تھا. ایسا نہیں کہ حضور چاہتے ہیں کہ اذان میں ترجیع ہو، بلکہ وہ صرف ایک حالت تھی، اس حالت کے مناسب حضور نے مجھے تعلیم دی تھی بس. اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلو علی الحبیب. کیا فرمایا؟ شروع میں بتایا تھا نا تحویل سند. تحویل سند کا مطلب ہوتا ہے